مانگ اے یہی وہ در ہے کہ جہاں آبرو نہیں جاتی، مجھے رسول سے نسبت تجھے اجالوں سے، مجھے رسول سے نسبت تجھے اجالوں سے، میں ان کا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے۔ نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے۔ تو رسول حق تو قبول حق تیرا تذکرہ ہے فلک فلک، تو رسول حق تو قبول حق تیرا تذکرہ ہے فلک فلک، تو ہے مجتبی تو ہے مصطفیٰ تیرا نعت خواہ ہے ملک ملک۔ لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور پس پردہ میری ماں اور بہنوں، آج کی یہ حاضری آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ ہوئی، اور ہمارے برادر مکرم محسن و کرم فرما جناب حاجی محمد غالب صاحب کی رفاقت میں بھائی فرحان صاحب کی دعوت پر یہ حاضری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جس نسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نسبت کو بھی قبول فرمائے، اور جو باتیں اس مجلس میں کہی جائیں سنی جائیں، اللہ تعالی سب کو میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ فضا، یہ خلا، سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے، بڑی شان والی ہے۔ اللہ کی تعریف جتنی بھی بیان کی جائے، بندہ اللہ کی تعریف کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے خود ہی ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، کہ اگر تم زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان سب کے قلم بنا لو۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان سب کے قلم بنا لو۔ مفسرین نے یہاں ایک جملہ یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما فی الارض، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں۔ تو مفسرین نے کہا کہ اس جملے کا حق تب ادا ہوگا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی اور اس زمین پر درختوں کا اگنا شروع ہوا اور زمین درخت پر اگے، ان سارے درختوں کو اکٹھا کر لیا جائے، جو جلا دیے گئے وہ بھی اکٹھے کیے جائے، جو کاٹ دیے گئے وہ بھی اکٹھے کیے جائے،
اور جو خود ہی گل کر ختم ہو گئے ان سب کو اکٹھا کیا جائے. ما فی الارض، جتنے بھی درخت زمین پر آج تک اگے ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے، اور جتنے آج اس وقت زمین کے اوپر موجود ہیں ان سب کو بھی ملا لیا جائے، اور قیامت تک جتنے درخت زمین پر اگنے والے ہیں ان سب کو بھی حاضر کر لیا جائے اور ان سب کے قلم بنائے جائیں، تب ما فی الارض کا حق ادا ہوگا. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے قلم بنا لو. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور جتنے بھی سمندر ہیں ان سب کو سیاہی میں تبدیل کر لو، سب کی سیاہی بنا لو. مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور اس جیسے 7 سمندر اور لے آؤ، سارے سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر لو، اور پھر سب مل کر تم اپنے اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو. زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان کے قلم بن جائیں، زمین کے اوپر جتنے سمندر ہیں اور 7 سمندر اور ملا کر ان کی سیاہی بنا لی جائے، اور پھر مخلوق ساری کی ساری اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرے. مخلوق میں فرشتے بھی ہوں، مخلوق میں جنات بھی ہوں، مخلوق میں انسان بھی ہوں، انسانوں میں نبی بھی موجود ہوں، انسانوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء اور تمام بزرگان دین بھی ہوں. کل مخلوق اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرے، اور اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے علم مسلسل اللہ کی طرف سے اتر رہا ہو، یعنی اللہ کی طرف سے علم آ رہا ہو، اور مخلوق ساری کی ساری اللہ کی تعریف لکھنے میں مشغول ہو. اللہ فرماتا ہے کہ تم سب مل کر اپنے اللہ کی تعریف لکھو. قرآن کہتا ہے ما نفدت کلمات اللہ، یہ تمہارے قلم ختم ہو جائیں گے، تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، اور تم سب تھک کر بیٹھ جاؤ گے، تمہارے اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہوگی. ایسی ہے ہمارے اللہ کی ذات جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے اور اس پوری کائنات کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے، اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری مخلوقات بنائی. ان ساری مخلوقات میں جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، فرشتے، جنات اور جتنے بھی مخلوقات ہیں، عرش و کرسی، آسمان، زمین، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب مخلوقات میں سب سے زیادہ معظم، محترم، اشرف اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا. یہ انسان ساری مخلوق میں سب سے زیادہ افضل. اگر یہ انسان بن جائے، صحیح معنی کے اندر انسان بن جائے، اور اللہ نے اس انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اگر یہ اس مقصد کے اندر پورا اتر جائے تو رب کعبہ کی قسم فرشتے اس کے پاؤں کے خاک کی برابر بھی نہیں. اگر یہ انسان بن جائے، قرآن میں اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں کا جتنا علم تھا اس علم کے مطابق فرشتوں نے ایک بات کہی. کیا کہی فرشتوں نے کہا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو زمین کے اندر فساد کرے گی، زمین کے اندر خون ریزی کرے گی. تو اللہ نے اس کا جواب فرشتوں کے دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں کیوں پیدا کر رہا ہوں، اس مقصد کے لیے اس مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں، کیوں میں حضرت انسان کو بنانا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا. تمہیں صرف بتایا جا رہا ہے، مشورہ نہیں لیا جا رہا ہے. تم سے صرف ارادے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ میں زمین کے اوپر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے انسان کو وجود بخشا. ایک بے جان چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان ڈال دی. اللہ کی قدرت ہے. قرآن نے انسان کی پیدائش کا نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو کیسے بنایا.
آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن بتاتا ہے ہم نے انسان کو کیسے بنایا۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کے لیے جو چیز مرتب فرمائی اور جس چیز کو انسان کی تخلیق کا مادہ بنایا وہ ایک ناپاک پانی کا قطرہ ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، اور قرآن نے کہا من نطفہ، ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ نطفہ، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر اس کے اندر ہڈیوں کا بننا، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت کا آنا، اور پھر اس ساری ترتیب کے بعد قرآن کہتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، ہم نے اس کو ایک دوسری چیز بنا ڈالا۔ ابتدا میں اگر یہ جو جب ناپاک پانی کا قطرہ تھا بدن پر لگ جائے تو بدن ناپاک، کپڑے پر لگ جائے کپڑا ناپاک، کسی اور جگہ پر لگ جائے وہ جگہ ناپاک، لیکن اللہ نے جب اسی پانی کے قطرے کو اپنی تکوینی ارادوں کے ساتھ انسان بنا دیا تو پھر اسی انسان سے مخلوق سے محبت ہو جاتی ہے۔ بچے، ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں اسی قطرے سے، جو بھی ناپاک قطرہ تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد جب اللہ نے اس کو انسان بنایا تو ماں باپ اسی بچے کو پیار کرتے ہیں، محبت سے چومتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا۔ انسان سے زیادہ حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اور انسان سے زیادہ اشرفیت کے اعتبار سے بھی کوئی مخلوق اللہ نے دنیا کے اندر نہیں بنائی۔ سب سے زیادہ اشرف، اعلیٰ اللہ نے انسان کو بنایا۔ اب ایک سوال یہ ہے، اور ہر انسان کے ذہن کے اندر یہ سوال آنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا، آپ کا بہت بہت احسان، شکر۔ آپ نے ہمیں کیڑا نہیں بنایا، آپ نے ہمیں مکوڑا نہیں بنایا، آپ نے ہمیں کوئی اور مخلوق نہیں بنائی، آپ نے ہمیں پرندہ نہیں بنایا، آپ نے ہمیں چوپایا نہیں بنایا، آپ نے ہمیں کوئی اور مخلوق کے اندر نہیں بنایا، مخلوقات میں سب سے افضل آپ نے ہمیں انسان بنایا۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ ایک سوال ہمارے اور آپ کے سب کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ آتا نہیں آنا چاہیے سمجھ، اللہ آپ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا، جو میں نے آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم آئے دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور اللہ کی بڑائی کے گنگانے کے لیے، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو قرآن میں صاف کہا اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اس کو نہ کسی، ساری دنیا اگر اس کی تعریف بیان کرنے لگ جائے تو اس کی کبریائی کے اندر، اس کی شان کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ساری دنیا اس کی نافرمانی کرنے لگ جائے، اس کی ناشکری کرنے لگ جائے تو بھی اس کی شان میں ذرہ برابر نقص نہیں آ سکتا۔ اللہ کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا بہلول۔ وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ اس زمانے میں جیسے آج بچے کنچوں سے کھیلتے ہیں لوگ، اس زمانے میں بچے اخروٹ سے کھیلتے ہیں۔ بچے کھیل رہے، ایک بچہ سائڈ کھڑا ہوا ہے، وہ نہیں کھیل رہا، خاموشی کے ساتھ وہ کھیل نہیں رہا ہے۔ تو ان بزرگوں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ آپ کے پاس اخروٹ نہیں ہے کھیلنے کے لیے تو میں تمہیں لے کر دے دوں، آپ بھی ان بچوں کے ساتھ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلو۔ معلوم اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس بچے نے کہا کہ بہلول مجھے دھوکہ مت دو، ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے۔ ان بزرگوں نے کہا کہ پھر بیٹا کیوں آئے ہو؟
کہا ہم اللہ کی عبادت کرنے آئے، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئے۔ ان بزرگ تو کرنٹ لگ گیا، کہا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ 8 سال کا 10 سال اور اتنی معرفت اس کو اور اتنی گہرائی تک پہنچا ہوا کہ یہ اپنی پیدا ہونے کے اور اپنے تخلیق کے مقصد کو پہچان رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے۔ ان بزرگوں نے ان کا امتحان لیا، اس بچے کہنے لگے بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی چھوٹی عمر ہے تمہاری، ابھی عبادت بھی تمہارے اوپر مکمل طریقے سے فرض نہیں ہوئی ہے، ابھی چھوٹے بچے ہو، بڑے ہو جاؤ گے عبادت کر لینا، ابھی تو تھوڑی عمر باقی ہے، جب بڑے ہو جاؤ گے اس طرح عبادت کر لینا۔ اس بچے نے جواب دیا، میری مائیں اور بہنیں بھی ذرا اس بات کو توجہ سے سنیں کہ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت میں کیا حق ادا کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کس انداز پر کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو تربیت کے اندر کیا سکھا رہے ہیں، کس انداز سے ہم ان کو پالتے پروستے ہیں اور بڑا کرتے ہیں اور ان کی تربیت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس بچے نے کہا کہ بہلول مجھے دھوکہ مت دو، میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے، اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب چولہے کے اندر روٹی پکاتی ہے، آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس میں رکھتی ہے اور اس سے آگ لگاتی ہے اور اس کے اوپر بڑی لکڑیوں کو رکھتی ہے، اس کے اوپر بڑی لکڑیوں کو رکھتی ہے، چھوٹی لکڑیوں سے آگ جلاتی ہے، پھر اس کے اوپر بڑی لکڑیوں کو رکھتی ہے۔ مجھے ڈر ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جہنم کو دہکائے تو کہیں جہنم کو دہکانے کے لیے ہم جیسے چھوٹے چھوٹوں کو پہلے نہ ڈال دے، ہم جیسے چھوٹے چھوٹوں کو نہ ڈال دے اور ہمارے اوپر بڑوں کو نہ ڈال دے، اس لیے مجھے دھوکہ مت دو، ہم تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس بچے کا جواب سن کر وہ بزرگ تو بے ہوش ہو گئے، زمین پر گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا اور ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ بچہ نہیں ہے، باقی بچے کھیل رہے ہیں۔ پوچھا کہ بیٹا وہ لڑکا کہاں گیا؟ کہا وہ تو چلا گیا۔ کہا کہ یہ کون تھا؟ تو پتا ان بچوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اسلاف کو اور بزرگان دین کو اور ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور ان کی پاک نسل ازواج مطہرات اور اہل بیت کو۔ ان بچوں نے جواب دیا کہ حضرت وہ بچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ اس کی ماں نے اس بچے کی کیسی تربیت کی ہوگی کہ ابھی 5-8 سال کی عمر میں اسے یہ پتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کیوں آئے، اور ہم زندگی گزر جاتی ہے ہماری 50 سال 80 سال 70 سال کے ہم ہو جاتے ہیں، ہمیں کبھی یہ سوال ہم نے آج تک حل کیا ہی نہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے۔ حالانکہ ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا مطلوب ہے، جو ہمارا مقصود ہے، وہ ہم سے کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب عبادت کس طریقے سے ہوگی؟ میں نے 1-2 حدیثیں پڑھی ہیں، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے آخر میں کروں گا۔ پہلے تمہیدی گفتگو کے طور پر کچھ باتیں ذہن نشین کر لیں کہ ہم دنیا کے اندر کیوں آئے، اور جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں آئے تو اب عبادت کس طریقے سے ہوگی۔ اللہ کی ذات بہت عالیشان ہے، بڑائی ہے، کبریائی والی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو عبادت کا سلیقہ نہیں سکھائے، وہ تو ایک ایسی ذات ہے جو وحدت الوجود ہے، وہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن نماز اللہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ اللہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے بندوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ اللہ نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز اللہ نہیں پڑھ سکتا۔ اب اللہ نے ہمیں جن عبادتوں کا اپنے قرآن کریم کے اندر مکلف کیا ہے، ہم ان عبادتوں کو کس طرح کریں، اور اللہ سے ہم سوال کریں اے اللہ آپ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم آپ کی عبادت کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کیسے کریں، کس طریقے سے ہم آپ کی عبادت کریں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طریقے جاری فرمائے۔ اس کے لیے ایک مثالی سمجھے، آپ بات کو بعد میں سمجھیں گے کہ جس طرح کوئی کمپنی کوئی چیز وجود کے اندر لاتی،
کوئی چیز ایجاد کرتی ہے، مثال کے طور پر فریج کو لے لیجیے، موبائل کو لے لیجیے، کمپنی نے موبائل بنایا، اب کمپنی کے اس موبائل کو بنانے کے ساتھ دو کام کرتی ہے کمپنی، آپ کا اور میرا سب کا تجربہ ہے، اچھے سے بات سمجھ آ جائے۔ کمپنی کیا کرتی ہے؟ موبائل بنایا، سافٹ ویئر جو بھی اس کے اندر چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں رکھ دی، اب اس کے ساتھ کمپنی نے دو کام کیے، ایک تو اس موبائل کو صحیح طور پر چلانے کے لیے ایک ڈائری اور کاپی اس کے ساتھ لگائی، جس میں اس موبائل کو چلانے کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہوتا ہے، آتی نہیں موبائل کے ساتھ ایک ڈائری آتی، اس میں اس کو چلانے کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہوگا، کون سے بٹن سے کیا کام لیا جائے گا، کون سے بٹن کے دبانے سے کیا کام انجام دے گا، پورا طریقہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک کام۔ دوسرا کام کمپنی یہ کرتی ہے کہ اس موبائل کے اندر اگر کوئی خرابی آ جائے، اس مشینری کے اندر اگر کوئی خرابی آ جائے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے، اس کو جو ہے اس کو صحیح طور پر چلانے کے لیے انجینئر اور اس کے لائق اور فائق مستری تیار کرتی ہے نہیں کرتی؟ انجینئر تیار کرتی ہے تاکہ اس مشین کو صحیح طور پر چلانے کے لیے پرفیکٹ کے طور پر ایسے لوگ افراد تیار کیے جائیں کہ جو اس مشین کو چلانے کا طریقہ بتائیں۔ آپ موبائل چلاتے ہیں، موبائل میں آپ سے کوئی گڑبڑ ہو جائے، فریج چلاتے ہیں، فریج کے اندر کوئی آپ سے گڑبڑ ہو جائے، کوئی اور مشین ہے اس کو چلانے میں آپ سے کوئی گڑبڑ ہو جائے، آپ کیا کریں گے؟ کمپنی کو فون کریں گے کہ بھئی ہمارے یہ موبائل خراب ہو گیا، ہماری یہ فریج خراب ہو گئی، ہماری یہ مشین خراب ہو گئی۔ کمپنی کا آدمی آئے گا، دیکھے گا خرابی کیا ہے، وہ آپ سے پوچھے گا آپ نے کس طریقے سے اس کو چلایا، آپ بتائیں گے میں نے یہ بٹن ادھر کو گھمایا تھا، کمپنی کا آدمی کہے گا نہیں آپ نے بٹن غلط چلایا، غلط گھمایا، بٹن ادھر کو چلانا چاہیے تھا، آپ نے غلط چلا دیا جس کی وجہ سے مشین کے اندر خرابی آ گئی۔ وہ اس کو درست کرے گا، اس کو صحیح کرے گا اور آگے آپ کو صحیح چلانے کا طریقہ بتائے گا کہ یہ مشین کو اس طرح سے چلانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا اور انسان کو بنانے کے بعد بتایا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اب عبادت کس طریقے پر ہوگی، کس طریقے سے ہم اللہ کی مرضی کو پورا کریں گے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طریقے جاری فرمائے، ایک کتاب اللہ کا اور ایک رجال اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی میں نے مثال دی گائیڈ کی کتاب کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو بنایا، یہ 5-6 فٹ کا انسانی وجود اللہ نے بنایا ہے، اب اس وجود کو کس طریقے سے چلانا ہے، کس طریقے سے وجود کو درست کرنا ہے، اس کو چلانے کے لیے، اس انسانی وجود کو چلانے کے لیے، انسانی مشینری کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، کتابیں بھیجی کہ دیکھو یہ قانون ہے، یہ اس انسانی وجود کو چلانے کے لیے ڈائری ہے، یہ اس انسانی وجود کو چلانے کے لیے کتاب ہے، اس کے طریقے کے مطابق جو ہم نے گائیڈ کیا ہے تم کو، اس طریقے کے مطابق اس انسانی وجود کو چلانا۔ اور دوسرے پرفیکٹ کے طور پر، انجینئر کے طور پر، ماہرین کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، وہ اس انسانی مشین کو چلانے کا صحیح طریقہ بتائیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا قرآن کریم کے اندر، نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھے کیسے، نماز کس طریقے سے پڑھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا روزہ رکھو، روزہ اس طریقے سے رکھو جس طریقے سے میں روزہ رکھ کر تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک حکم دیا روزے کا، جب روزے کی فرضیت آئی تو کب سے کب تک رکھنا ہے اس کی تفصیلات تھی۔ ایک حکم یہ بھی آیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک تمہیں کالے دھاگے اور سفید دھاگے میں فرق نہ ہو جائے، یہ قرآن میں آیت اللہ نے اتاری، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کالے اور سفید دھاگے میں فرق تمہیں نہ نظر آئے۔ ایک صحابی نے کیا کام کیا، قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک کالا اور ایک سفید، اور صبح سحری کے لیے
سحری کرتے اور اس دھاگے کو دیکھتے رہتے جب تک ان دھاگوں کے اندر فرق نظر نہیں آتا کہ ہاں یہ کالا ہے اور یہ سفید ہے، جب تک کھاتے پیتے رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی، آپ نے پوچھا کہ بھئی تم روزے کو کیسے شروع کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے 2 دھاگے رکھے ہوئے ہیں، جب تک ان میں فرق نہیں نظر آ جاتا میں کھاتا پیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تیرا وہ تکیے کے نیچے رکھتے تھے ان دھاگوں، تکیے کے نیچے۔ آپ نے فرمایا بھائی تیرا تکیہ تو زمین آسمان سے بھی بڑا ہے، تیرا تکیہ تو زمین آسمان سے بھی بڑا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اس کی حکم سے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ سفید اور کالے دھاگے کے اندر فرق بیان کرنے سے اللہ کی مراد یہ ہے کہ جب تک صبح صادق میں رات کی تاریکی اور صبح صادق میں تمہیں فرق نہ نظر آ جائے جب تک کھاؤ پیو۔ یہ دھاگا تو ایک مثال کے طور پر ذکر فرمایا، اصل مقصد وہ ہے کہ جب تک رات کی تاریکی ختم نہ ہو جائے اور صبح کی سفیدی ظاہر نہ ہو جائے جب تک کھاؤ پیو۔ تب صحابی کو پتا چلا کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ خالی قرآن سے بھی آدمی نہیں سمجھ سکتا، جب تک اس کو سمجھانے کے لیے اس کے پرفیکٹ افراد اور اس کو ماہرین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اللہ نے مبعوث۔ ہر ایک نبی کو کتاب نہیں دی گئی، ہر ایک نبی کو رسول نہیں بنایا گیا۔ رسول اور نبی کے اندر فرق ہوتا ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو مکمل شریعت دی جائے، مکمل کتاب دی جائے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو مستقل شریعت نہ دی گئی ہو، مستقل کتاب نہ دی گئی ہو، بلکہ ان سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کو جو کتاب دی تھی، ان کو جو شریعت دی تھی، وہ نبی اسی شریعت اور اسی کتاب کے مطابق امت کی رہنمائی کرے۔ تو نبی اور رسول کے ہاں وحی رسول کے اوپر بھی آتی ہے اور نبی کے اوپر بھی آتی ہے۔ اللہ کا فرشتہ وحی لے کر جس طرح رسول کے پاس آتا ہے نبی کے پاس بھی آتا ہے، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ رسول کو مستقل کتاب اور شریعت دی جاتی ہے اور نبی کو مستقل کتاب اور شریعت نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو پچھلی شریعت کے مطابق معمور کیا جاتا ہے کہ جو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے مستقل شریعت دی، مستقل کتاب دی، اور ان کے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، نہ شریعت ہے نہ کتاب ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ انسانیت کے قد کی تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا فرمائی۔ ایک اور مثال میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ جب گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ بازار جاتے ہیں، یہ میں اپنے نبی کی رسالت اور اپنے نبی آخر الزمان اور نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دلیل آپ کو دینے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے گھروں کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم بازار جاتے ہیں، دکاندار سے کہتے ہیں کہ ہمیں 0 سائز کا لباس چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ 0 سائز کے کپڑے چاہیے۔ دکاندار ہمیں 0 سائز کا لباس دیتا ہے، ہم وہ لا کر اپنے بچے کو پہنا دیتے ہیں۔ بچہ ہمارا اور بڑا ہوتا ہے، 2 مہینے کا، 4 مہینے کا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی 5 مہینے کے بچے کے کپڑے دکھائی۔ اب 0 سائز کے نہیں مانگتے، 5 مہینے کے بچے کے کپڑے مانگتے ہیں۔ 5 مہینے کے بچے کے کپڑے دکاندار ہمیں دکھاتے ہیں، ہم اس کو لے کر آ جاتے ہیں۔ بچہ اور بڑا ہوتا ہے، سال بھر کا ہو جاتا ہے، ہم دکان پر جاتے ہیں کہ بھئی 1 سال کے بچے کے کپڑے دے۔ دکاندار 1 سال کے بچے کے کپڑے دے گا۔ پھر اسی طریقے سے بچے کی عمر بڑھتی رہے گی، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال، آپ کا بچہ آگے بڑھے گا، آپ اس کے کپڑوں کا سائز بڑھاتے چلے جائیں گے، اور آپ دکان سے خریدیں گے تو کہیں گے ہمارا بچہ 15 سال کا ہے، 15 سال کی عمر کے بچے کی ڈریس۔ لیکن جب آپ کا بچہ پورا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، تو اب آپ دکان پر جا کر کیا کہیں گے؟ فل سائز کی ڈریس دیجیے۔ کیا کہیں گے؟ فل سائز کی ڈریس۔ اب آپ عمر کے حساب سے نہیں مانگیں گے، اب آپ کہیں گے فل سائز کی ڈریس دیجیے۔
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ان کو احکامات دیے بہت تھوڑے سے، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے شریعت میں تھی، چند باتیں ان کو سکھا دی گئی، چند نام ان کو یاد کرا دیے گئے اور ان کو کہا گیا بس تم انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہو، بس یہی تمہاری عبادت ہے. قرآن نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند نام سکھا دیے، اپنی بڑائی کے، اپنی کبریائی کے چند نام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے. بس وہ انہی ناموں سے اللہ، وہی ان کی عبادت تھی، وہی ان کی شریعت تھی، وہی ان کا اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ تھا. انسانیت آگے بڑھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا. انسانیت کا قد بڑھا، اللہ تعالیٰ نے احکامات بڑھا دیے، احکامات بڑھا دیے، شریعت بڑھا دی، ان کی شریعت میں احکامات اور زیادہ کر دیے. آگے بڑھ کر انسانیت کا قد بڑھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. اسی طریقے سے جس طریقے سے انسانیت کا قد بڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ نے شریعت کے قد کو بھی بڑھاتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بھی اس کے اندر اضافہ فرماتے رہے. لیکن جب انسانیت کا قد مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا کہ اب انسانیت کا قد مکمل ہو چکا ہے. اس لیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب انسانیت مکمل ہو گئی، اب تمہارا دین بھی مکمل ہو گیا، اب تمہاری شریعت بھی مکمل ہو گئی. اب قیامت تک کے لیے یہی نبی ہے اور یہی کتاب ہے. اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی اور نیا رسول نہیں آئے گا. اب یہی آخری نبی ہے اور یہی آخری کتاب ہے. اب اسی کو لے کر قیامت تک چلنا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. میں اپنے نبی کی مقام اور مرتبے پر ایک حدیث آپ کو سناؤں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا، اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا. اول کس طریقے سے؟ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی متى وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں سب سے پہلے اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھے اللہ کا پیغام سنایا اور مجھے نبوت کا تاج پہنایا اور مجھے باقاعدہ طور پر جو ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا. یہی کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا. متى وجبت لک النبوہ، ابو ہریرہ کا سوال تھا متى وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ فرماتے 40 سال سے کچھ اوپر میری عمر تھی، غار حرا میں تھا، تب اللہ کا فرشتہ جبریل میرے پاس آیا اور مجھے اللہ کا پیغام سنا کر چلا. یہی جواب ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ جواب یہ دے رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، کہ ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا. سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ابھی حضرت آدم کا یعنی انسانیت کو وجود بخشنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا، حضرت انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور اللہ نے مجھے اس وقت ہی نبی بنا دیا. کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، کہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور روح پانی کے درمیان میں تھے، اللہ نے میری نبوت کا فیصلہ کر دیا. تو آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جیسے آپ پرکار سے جو لائن کھینچنے والا ایک آلہ ہوتا ہے، پرکار اس کو بولتے ہیں. آپ جب اس کے اندر لکڑی کی ایک پینسل اس کے اوپر پھنسائیں گے، اس کے اندر 2 نوک ہوتی ہے. ایک نوک کو آپ کاپی کے بیچ میں رکھیں گے یا کسی جگہ پر بھی آپ اس کو رکھیں گے اور پھر اس پینسل سے آپ دائرہ کھینچنا شروع کریں گے، نشان بنانا شروع کریں گے. پہلے یہاں رکھیں گے، پھر اس کے بعد دوسرا نوک دکھائیں گے، پھر آپ دائرہ کھینچنا شروع کریں گے. تو یہ جو دائرہ وہاں سے کھینچا ہے، سب سے پہلے جو نوک رکھی گئی وہ یہ سینٹر کے اوپر یہ رکھی گئی. لیکن یہاں جو نشان پڑا یہ ابھی نظر نہیں آیا، نشان پڑا یہ نظر نہیں آیا.
निशान जब पेंसिल से खींचना शुरू हुआ और दायरा आपने बनाना शुरू किया तो ये दायरा शुरू होता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, और दायरा चलता चलता नबूवत का आदम अलैहिस्सलाम से लेकर शीश अलैहिस्सलाम और फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर तमाम नबियों में, और आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर आकर नबूवत का दायरा आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम पर आकर मुकम्मल हो गया। ये दायरे नबूवत मुकम्मल हो गया। इस दायरे नबूवत के अंदर आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आएंगे, लेकिन आप जब उस प्रकार को उठाएंगे तो आपको सबसे पहले ये दायरा नजर आएगा। तो इसी तरीके से मेरे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत है कि आपका बिरादा और अल्लाह ताला ने आपको नबी सबसे पहले बनाया, लेकिन ज़ुहूर आपका सबसे आखिर में हुआ। जिस तरह वो प्रकार की नोक उठाने के बाद वो नुक्ता नजर आता है, इस तरह आपकी नबूवत का इजहार सबसे बाद में, लेकिन आप सबसे पहले दुनिया के अंदर। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाई और इतना प्यार फरमाया अपने हबीब से कि अपने दो नाम भी अपने हबीब को दे दिए, अपने दो नाम भी अपने हबीब को दे दिए। हम अल्लाह के सिफाती नामों में से पढ़ते हैं रऊफुर रहीम, पढ़ते हैं रऊफुर रहीम। अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मेहरबान है और बहुत ज्यादा नरम, ये अल्लाह की सिफात में रऊफुर रहीम। और अल्लाह ताला अपने नबी के लिए एक आयत में कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कि लोगों, हमने तुम्हारे दरमियान में एक अपना रसूल भेजा है, एक अपना कासिद भेजा है, वो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए नरम। ये दो नाम अल्लाह ताला ने अपनी सिफात में से अपने हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता। तो हमारी यानी इस वक्त जो इंसानियत मौजूद है उस पूरी कायनात के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी बनाया और अब कयामत तक के लिए आपकी नबूवत को साबित कर दिया। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। मैं आपको अकीदे की बात बताता चलूं कि पिछली उम्मतों में और हम में क्या फर्क है, पिछली उम्मतों में और हम में क्या फर्क है, हमारे ईमान में और उनके ईमान की बातों में क्या फर्क है। पिछली उम्मतों का ईमान ये था कि वो अपने नबी पर ईमान लाए और उनसे पहले जितने नबी आए उन सब पर ईमान लाए, उनसे पहले जितने नबी आए उन सब पर ईमान लाए, तब उस नबी की उम्मत का ईमान मुकम्मल होगा। अपने नबी पर ईमान लाए और उनके नबी से पहले जितने नबी आए उन सब पर ईमान लाए, ये उन उम्मतों का ईमान था। हमारे ईमान को अल्लाह ताला ने कमाल दिया और हमें एक चीज अल्लाह ताला ने इजाफी तौर पर हमारे ईमान का हिस्सा बनाई और फरमाया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ मेरे उम्मतियों, तुम्हारे ईमान के अंदर एक चीज इजाफी है, तुम्हारा ईमान ये है कि तुम मुझ पर भी ईमान लाओगे और मुझसे पहले जितने नबी आए उन पर भी ईमान लाओगे और इस बात पर भी ईमान लाओगे कि अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे अकीदे का हिस्सा है। अब कयामत तक के लिए कोई नबी नहीं आएगा। अगर नबी कोई आना होता तो मेरे नबी उसके बारे में पेशेन गोई और मेरे नबी उसका नाम बता कर गए। और आपने फरमाया था लौ कान बादी नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी को नबी बनाया जा सकता था वो उमर होता, अगर किसी को नबूवत का हक होता तो वो उमर होते। लिहाजा मैं अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे ऊपर नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया गया, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अपनी औलाद को ये बात घुट्टी में पिलाए, उनकी फितरत में, उनकी तरबियत में रखे कि हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये हमारा ईमान है। आज इस पर भी बहुत ज्यादा लोगों ने जो है हुजूर के जमाने से ही और बाद में भी और आज तक ये सिलसिला जारी है कि लोगों ने अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबूवत का दावे शुरू किए। बहुत दुनिया के अंदर ऐसे इंसान आए, लेकिन हमें साफ कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बताया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बता कर गए कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आए, आप आखिरी नबी हैं। अब
اللہ تعالیٰ نے آپ کو حبیب بنایا ہے، آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے اور آخری رسول کے طور پر قیامت تک کے لیے منتخب کر دیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، میرے محبوب ہم نے آپ کو اب قیامت تک کے لیے نبی بنا دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ تو ہمیں قرآن پر بھی ایمان لانا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر بھی ایمان لانا ہے، وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات۔ اب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں آپ کو پڑھی تھی شروع میں، ان کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کروں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ 3 باتیں فرمائی۔ آقا نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ نمبر 1 حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اور دوسری بات حضور نے فرمائی وحب اولاد نبیکم، اور اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا وعلموا القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ یہ 3 باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعلیم کی اپنی امت کو بتائی کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو یہ 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان اگر کسی کا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کے اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ سے زیادہ کسی کا احسان نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ سب تمہارے اللہ کی طرف سے ہیں۔ قرآن نے کہا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کتنی نعمتیں ہیں؟ سب اللہ کی طرف سے۔ کتنی ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ اور قرآن نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود اپنے اندر ہی دیکھ لو، خود اپنے اندر ہی دیکھ لو کہ تمہارے اپنے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی۔ آنکھوں کی نعمت ہے، کانوں کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے، ہاتھوں کی نعمت ہے، پاؤں کی نعمت ہے، کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود، یہ سانس جو اندر باہر آتے جاتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کے اندر تھوڑی سی کمی آ جائے اور سانس کے لینے کا جو ذریعہ ہے اس کے اندر تھوڑی سی خرابی پیدا ہو جائے، انسان کی زندگی ڈگمگا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر انسان کے اندر ایک سسٹم لگایا ہے کہ انسان اس سسٹم کے ذریعے سانس باہر نکالتا ہے اور اندر لیتا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اگر اس کے اندر گڑبڑی پیدا ہو جائے پھر مشین لگائی جاتی ہے، آکسیجن لگائے جاتے ہیں۔ ایک سانس لینے کے لیے ہزاروں روپے بندہ خرچ کرتا ہے، ایک سانس لینے کے لیے۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھو آکسیجن کی مشین لگتی ہے تاکہ سانس صحیح طور پر اندر آئے اور باہر جائے، اس کے لیے مشین لگائی جاتی ہے۔ اللہ نے یہ سسٹم یہ فری میں لگایا ہوا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اس نعمت کے بارے میں ہم سے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی اور میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، کہا کہ ہماری نعمت ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان دی بولنے کے لیے، نعمت ہے اللہ کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا وجود بخشا ہے اور یہ وجود عطا کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ ہاں، ایک نعمت کا احسان جتایا ہے، ایک نعمت کا احسان جتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ وہی نعمت ہے جس کو ہم آپ محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ایمان والو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ اس نعمت کا احسان جتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ورنہ کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا۔ باقی ساری نعمتیں فرمایا کہ میں نے تمہیں دی۔ ہاں، نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں لیکن احسان کے طور پر نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنی بھی نعمتیں اللہ کی ہمیں میسر ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کیسے ادا ہوگا؟
کیا مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھ جائے تو شکر ادا ہوگا؟ یا یہ کہنے کے لیے بیٹھ جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، ایسے شکر ادا ہو؟ ہاں، یہ بھی ایک طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا، یہ بھی کرنا چاہیے، اور اس سے بھی بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن صحیح طور پر اس زندگی کا اور اللہ کی نعمتوں کا حق یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق سے جو مقصد ظاہر فرمایا، ہم اس مقصد کو پورا کر لیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ ورنہ بندہ کسی بھی حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کتنی نعمتیں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ تم ہماری نعمتوں کا شکر کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھوں گا تو ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے جو توفیق آئے گی وہ آپ کی طرف سے آئے گی۔ پہلے مجھے اس توفیق پر، جو ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے توفیق آپ نے دی، مجھے اس توفیق کا شکر ادا کرنا پڑے گا، اور اس توفیق جو آپ نے نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے عطا فرمائی، اس توفیق پر اس توفیق کے لیے جو توفیق اللہ نے آپ نے دی ہے، مجھے اس کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ یا اللہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا داؤد اگر تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، عاجز ہو، تو جاؤ یہی ہماری نعمتوں کا شکریہ۔ تو بندہ کسی بھی صورت میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ تو جو کچھ بھی ہم عبادت کی شکل میں اللہ کا حق ادا کریں، یہ ہماری اپنی ضرورتیں ہیں کہ ہم ان عبادتوں کے ذریعے اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بہترین آخرت میں صلہ عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، اور ان عبادتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ اللہ میں نے ابھی بتایا نا، ہم کتنی بھی ساری کائنات مل کر اللہ کی تعریف بیان کرنے لگ جائے، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اپنی شان کے اندر وراء الورا ہے، اس کو کسی کی تعریف کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو کچھ بھی کریں اپنے لیے کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کے ذریعے ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے اور ہمیں جنت کے اندر ٹھکانہ عطا فرمائے۔ تو صرف یہ نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا اور فرمایا، اور اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ کہیں گے قرآن تو بہت بڑی نعمت ہے، میں کہوں گا قرآن بڑی نعمت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں۔ آسمان بڑی نعمت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں، زمین بڑی نعمت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں۔ سب سے بڑی نعمت اس پوری کائنات کے اندر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس سے بڑی نعمت کائنات کے اندر کوئی نہیں، اس لیے ان کا حق بھی سب سے زیادہ ہے، ان کا حق بھی سب سے زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد الرسول اللہ تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے خاندان سے اور ساری دنیا سے زیادہ میں تمہارے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ اتنا بڑا احسان ہے اس ذات بڑی ہستی کا ہمارے اور آپ کے اوپر، جو اللہ نے ہمیں بطور نعمت کیا عطا فرمایا، اور ہم ان کے ساتھ کیا ادا کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا صلہ دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، خدا کی قسم جب میں وہ حدیث پڑھتا ہوں تو میری دل روتا ہے، میری آنکھیں روتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کیا اعتماد ظاہر فرمایا، کیا ہم سے تعلق ظاہر فرمایا تھا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اور آپ اس حدیث کو سنیں، آپ نے فرمایا طوبی لمن آمن بی ورعانی مرۃ، آپ نے فرمایا طوبی لمن آمن بی ورعانی مرۃ، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا ایک مرتبہ۔ طوبی لمن آمن بی ورعانی مرۃ، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ وطوبی لمن آمن بی ولم یرنی 7 مرار، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ 7 مرتبہ خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ یہ کس کے لیے فرمایا جا رہا ہے؟
کون ہے اس کے حقدار؟ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان کہلاتے ہیں، ہم اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا انکار کر ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے ان کو بحیثیت پیغمبر کے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم جیسوں کے لیے حضور نے فرمایا تھا وَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي 7 مرات، 7 مرتبہ خوشخبری ہو ان کے لیے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی مجلس میں، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا مَتَى أَلْقَى أَحِبَّائِي، میرے بھائیوں ان باتوں کو دل پر لو اور ذرا سوچو کہ آج ہمارے نبی سے تعلق کیسا ہے۔ آج ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے، نہ ہمارے کھانے کے اندر فرق آتا ہے، نہ ہمارے آرام کے اندر فرق آتا ہے، نہ ہماری تجارت کے اندر فرق آتا ہے، نہ ہماری کسی اور چیز کے اندر فرق آتا ہے۔ ہم دکان پر ٹائم سے جاتے ہیں، کھانا ٹائم پر کھاتے ہیں، سارے کام ٹائم پر کرتے ہیں، ہمارا نبی سے ہمارا تعلق کتنا ہے؟ آقا نے موقع پر فرمایا تھا مَتَى أَلْقَى أَحِبَّائِي، میں اپنے دوستوں سے کب ملوں گا، میں اپنے دوستوں سے کب ملوں گا؟ تو صحابہ نے کہا تھا اولسنا احباؤ، اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے دوست نہیں ہیں؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا مَتَى أَلْقَى أَحِبَّائِي، میں اپنے دوستوں سے کب ملوں گا؟ صحابہ نے کہا اولسنا احباؤ، اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے دوست نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، الذین آمنوا ولم يرنی انا الیہم بالاشواق، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے، میں ان سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ پھر بھائی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس درجہ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، کس درجہ تعلق کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ہمارا اپنے نبی سے تعلق کیسا ہے؟ ہم کتنا ان کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، کتنا ان کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، کتنا ان کی شریعت کو فالو کرتے ہیں، اور کتنا ان کی لائی ہوئی قرآن کو اور ان کی لائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ذرا جھانک کر دیکھیں، صحابہ کو مبارکباد ہو۔ ایک صحابی ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے ہیں، دیکھا اللہ کے نبی ایک یہودی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اس سے کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ یہودی نے گھوڑا بیچ دیا، آقا نے گھوڑا خرید لیا۔ آقا نے فرمایا بھائی میں قیمت لے کر گھر سے آؤں، تم کھڑے رہو انتظار کرو۔ آقا گھر گئے، قیمت لے کر آئے، یہودی کو دینا چاہیے، اس نے انکار کر دیا کہ میں نے گھوڑا نہیں بیچا۔ آپ فرما رہے کہ تو نے گھوڑا بیچا ہے؟ وہ یہودی کہہ رہا میں نے گھوڑا نہیں بیچا۔ اتنے میں ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور انہوں نے کہا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اس نے گھوڑا بیچا تھا، میں نے گھوڑا خریدا تھا، میں قیمت لینے کے لیے گھر گیا، اتنے میں آیا یہ انکار کر رہا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں شہادت دیتا ہوں کہ اس نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ اس نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے تو نے تو تجارت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، تو نے تو معاملات ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، تو کیسے اس معاملے کا گواہ بن گیا؟ سنو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ تو اس گھوڑے کی تجارت کی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیں کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا، مانا ہے آپ نے جو فرما دیا۔ اللہ کے رسول ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، مانا ہے آپ نے جو فرما دیا۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، مانا ہے آپ نے جو فرما دیا۔ ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، مانا ہے آپ نے جو فرما دیا۔ ہم نے جبریل کو نہیں دیکھا، مانا ہے آپ نے جو فرما دیا۔ اللہ کے نبی جب اللہ کو آپ کے کہنے پر مانا جا سکتا ہے، جنت کو آپ کے کہنے پر مانا جا سکتا ہے، جہنم کو آپ کے کہنے پر مانا جا سکتا ہے، تو گھوڑے کی تجارت کو آپ کے کہنے پر نہیں مانا جا سکتا۔ یہ تھے صحابہ کا ایمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد۔ اور آج ہمارا تعلق دیکھیں کہ ہم اپنے نبی کے طریقہ کو، اپنے نبی کی سنتوں کو کس طریقے سے اپنے پاؤں کے نیچے اور بڑی گھٹائی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جان بھی قربان ہے اور مال بھی قربان ہے۔ آقا کی محبت پر جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں مال کا درجہ بعد میں ہے، اولاد کا درجہ بعد میں ہے، اور اسی طریقے سے جان کا درجہ بعد میں ہے۔ پہلے اپنے جذبات قربان کر کر دکھاؤ، تب پتہ چلے گا کہ تمہیں اپنے نبی سے کتنی محبت۔ اپنے جذبات کی قربانی لگاؤ۔ صحابہ کرام نے مکے کے اندر اپنے جذبات کی قربانی دی تھی۔ کیا صحابہ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ کفار سے بدلہ لے سکتے؟ لیکن نہیں، آقا نے فرمایا تھا نہیں، بدلہ نہیں لینا۔
بدلہ نہیں لینا. صحابہ کو ستایا جا رہا ہے, صحابہ کو مارا جا رہا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, آپ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں, اب تو آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں. اللہ کے رسول آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا خباب جلدی نہ کرو, خباب جلدی نہ کرو, تمہارے اوپر ابھی ایسے حالات نہیں آئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر آئے, تمہارے اوپر ابھی ایسے حالات نہیں آئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر آئے. آپ نے اپنے صحابہ کا وہ یقین بنایا تھا, وہ ایمان بنایا تھا, اور ایسے جذبات کی قربانی صحابہ نے دی تھی کہ اس کے بعد جب ان کے اندر ایمان رچ گیا, بس گیا, تو وہ دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرائے, دنیا کے ہر محاذ پر کھڑے ہوئے, ان کے ایمان کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہ سکی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ گئے ہیں روم کے بادشاہ کی خدمت میں, حضور کا خط لے کر, حضور کا خط لے کر گئے روم کے بادشاہ کی خدمت میں. روم کے بادشاہ نے لالچ دیا حضرت حذیفہ کو اور کہا کہ حذیفہ ہم تمہیں بہت اعزاز و اکرام کریں گے, ہم تمہیں بہت سا مال و دولت دیں گے, جس ہمارے علاقے کی جس خاتون سے تم نکاح کرنا چاہو گے ہم نکاح کر دیں گے, لیکن تم محمد الرسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دو, تم محمد الرسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دو. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ اپنے ارادے سے تس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں, تو حکم دیا کہ اس کو آگ میں جلایا جائے, اس کو آگ میں جلایا جائے. آگ جلا دی گئی, حضرت حذیفہ کو پکڑ کر آگ کے قریب لے جایا گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ, حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنسو آ گئے. بادشاہ کہنے لگا روکو, ابھی روکو, شاید یہ اپنے ارادوں سے اور اپنے ایمان سے پھرنا چاہتا ہے, اسی لیے اس آگ کو دیکھ کر ڈر رہا ہے اور رو رہا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, آگ میں جلا دیے جاؤ گے, ابھی وقت ہے, اپنے ایمان سے باز آ جاؤ, محمد الرسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دو. حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ ظالم, تو میری آنکھوں کے اندر آنسو دیکھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دوں گا, میں اپنے ایمان سے باز آ جاؤں گا. ظالم, یہ آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے کہ کاش آج حذیفہ کے پاس ایک جان ہے, نبی کی محبت میں آگ میں جلانے کے لیے تیار ہے, کاش حذیفہ کے پاس 100 جانیں ہوتی, اپنی نبی کی محبت میں ہر ایک کو قربان کر دیتا, لیکن نبی کا ساتھ نہ چھوڑتا. یہ تھی صحابہ کو عقیدت اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا رشتہ کیا ہے اپنے نبی سے؟ ہم کیا جانتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں, کیا معرفت رکھتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں؟ ہم کیا جانتے ہیں ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے, ہم کیا جانتے ہیں ہمارے نبی کیسے پہنتے تھے, ہم کیا جانتے ہیں ہمارے نبی کیسے چلتے تھے, ہم کیا جانتے ہیں ہمارے نبی کیسے سوتے تھے, ہم کیا جانتے ہیں ہمارے نبی کیسے اوپر سے نیچے اترتے تھے, ہم کیا جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اوپر سے کیسے چڑھتے تھے, ہم کیا جانتے ہیں ہمارے نبی کیسے, ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم تو صرف گوشت کھانے کے مسلمان ہیں, اس سے زیادہ ہمارا کوئی رشتہ اسلام سے نہیں ہے. اور میرے بھائیوں, ہنسنے کی بات نہیں ہے, ہم قیامت کی نشانی بنے ہوئے, قیامت کی نشانی بنے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا اتا زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه, ایک زمانہ آئے گا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا, مسلمان نہیں ہوگے. آج اس زمانے کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں. ہم اپنا گریبان جھانک کر دیکھیں کہ ہم اسلام سے کتنا واقف ہیں, اسلام کی تعلیمات سے کتنا واقف ہیں, اور محمد الرسول اللہ اسلام کے بانی اور مبانی اور اللہ کے قائد اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کتنا تعلق. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا علموا اولادکم ثلاث, اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. نمبر 1 حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم کلمے کے اندر جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. جب تک ہم اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند فرمایا, آپ کی شان کو بلند فرمایا, آپ کی بڑائی کو ساری دنیا کے اندر عام کر دیا. قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. شاعر کہتا ہے, شاعر نے بڑی اچھی بات کہی علامہ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر.
لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات ہستی نہ بنایا. آپ وجہ تخلیق کائنات ہے، آسمان و زمین کی پیدائش کے وجود کا مقصد آپ ہے. اللہ نے آپ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے پوری کائنات کو بنایا. رب کعبہ کی قسم، اگر اللہ کو محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات نہ بنائی. اللہ نے آپ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا. اس لیے فرمایا اپنے نبی سے محبت کرو، محبت کا حق ادا کرو. محبت کا حق ادا کیسے ہوگا؟ حضور نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، مگر جو میرا انکار کر دے. میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، مگر وہ جو میرا انکار کرے. صحابہ چوپ ہوئے اور فوراً پوچھا وقیل من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ کا کون انکار کرے گا؟ آپ فرمائے کل امتی يدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، مگر وہ جو میرا انکار کر دے. صحابہ نے پوچھا وقیل من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. میرے بھائیوں، اگر اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیامت میں شفاعت چاہتے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل قیامت کے دن حاضری دینا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر سے سیراب ہونا چاہتے ہو تو اپنے نبی کی سنتوں کو اپناؤ، اپنے نبی کی سنتوں کو اپناؤ. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو. اللہ سے محبت لما یرزقکم، اس لیے کہ وہ تمہیں روزی دیتا ہے، وہ تمہارا محسن ہے، وہ تمہارا منعم ہے، اس لیے اللہ سے محبت کرو. وَيُحِبُّنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں تمہارے اللہ کا بھی محبوب ہوں. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ مجھ سے اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں روزی دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں تمہارے اللہ کا محبوب ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ محبوبیت کا درجہ کسی نبی کو نہیں دیا. آپ کلمہ اٹھائیں سارے نبیوں کا. آدم علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. حضرت نوح علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. موسیٰ علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا تو کلمے کے ساتھ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو محبوبیت کا درجہ دیا اور فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا منعم ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں تمہارے اللہ کا محبوب ہوں. اور میری اولاد وحب اہل بیتی لما حبی، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے، اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت سے محبت کرنا. حضرت مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ہے یہ بات کہ جس کی زندگی کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، رب کعبہ کی قسم اس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا، اس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ دیکھیں اس بات کو، مثال سے سمجھیں. کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، اس کی اولاد ہے، کوئی شریف النفس آدمی ہے، کوئی قابل عزت آدمی ہے، محترم انسان ہے. آپ اس کی اولاد کی عزت کرتے ہو اس لیے کہ بھئی فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کے خاندان کا ہے، فلاں شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، متقی ہے، یہ اس کی اولاد ہے اس لیے آپ اس کی عزت کرتے ہو. تو کیا میرے نبی کی عزت، میرے نبی کی اولاد کی عزت میرے نبی کی وجہ سے نہیں کی جا سکتی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت موقع پر، اور جو میں نے حدیث کا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھا کر چلو. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھا کر چلو. وحب اولاد نبیکم، اور اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھا کر چلو. نبی کی اولاد سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے.
وہ ہمارے نبی کے لیکن ہمارے نبی کی اولاد ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت معتدل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال والا راستہ دیا ہے، ہمیں ایک باؤنڈری دی ہے، ہمیں ایک حدود دیے ہیں کہ دیکھو اس حدود کے اندر چلنا، حدود سے آگے بھی مت بڑھنا اور حدود سے نیچے بھی مت جانا۔ پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئی وہ اسی لیے کہ انہوں نے باؤنڈریوں کو کراس کر دیا۔ باؤنڈری ہے اسلام کی، ایک قرآن صاف کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈری ہے۔ اسلام ایک راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے اس کے دونوں طرف ایک باؤنڈری لگا دی کہ دیکھو ادھر بھی مت ہونا، ادھر بھی مت ہونا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا اپنے صحابہ کو سمجھاتے ہوئے کہ دیکھو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، جس طرح پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، میری قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ ایک باؤنڈری دی ہے، ایک لائن دی ہے کہ اس لائن پر کروس نہ کرنا۔ میں پھر کہتا ہوں اس بات کو کہ ہمیں اپنے نبی کی اولاد سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی کی آل سے محبت ہے، قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن نے اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میرا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ میرے نبی بھی پاک ہے، میرے نبی کی اولاد بھی پاک ہے، میرے نبی کی ازواج بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بھی پاک بنایا، میرے نبی کی آل اولاد کو بھی پاک بنایا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کے لیے تطہیر کی، ان کے لیے پاک دامنی کی صنعت اللہ نے قرآن میں دی۔ وہ پاکیزہ خاندان ہے، وہ پاکیزہ اولاد ہے، وہ پاکیزہ نسل ہے، اس سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ایمان ایک باؤنڈری ہے، ایمان ایک باؤنڈری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نبی کی محبت میں یا اپنے نبی کی اولاد کی محبت میں باؤنڈری سے نکل جائیں یا باؤنڈری سے نیچے آ جائے۔ جو طریقہ اپنے آپ سے محبت کرنے کا اور اپنی اولاد سے محبت کرنے کا ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے، ہم اسی طریقے پر چلیں گے، اس سے ہٹ کر نہیں چلیں گے۔ ہمارے نبی نے محبت کرنا سکھایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا ایک موقع پر، آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری نسل ہے، اور اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے قانون شریعت کا درجہ رکھتی ہے، قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک قانون دیا ہے، اس قانون کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ میرا حضرت تمام اہل بیت سے محبت کا تعلق ہے، ان کی خاک کے پاؤں کے اور ان کے گھوڑوں سے اڑنے والی دھول جو ان کے گھوڑوں کے اس پہ کھر پہ جم جائے، ہم اس کا درجہ بھی ہم نہیں رکھتے۔ آج کا کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، میرے نبی تو کیا، میرے نبی کے صحابہ تو کیا، صحابہ کے گھوڑے، خدا کی قسم قرآن نے کیا قسمیں اٹھائی ہے۔ میرے نبی کی قسم اٹھانا تو بہت بڑی بات تھی، میرے نبی کی قسم اٹھانا تو بہت بڑی چیز تھی۔ اللہ نے قسم تو دیکھیے کیا اٹھائی، صرف میرے نبی کی قسم نے اٹھائی، ان کی قسمیں تو قرآن میں ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، کہیں ان کی زلفوں کی قسم ہے، کہیں ان کے رخساروں کی قسم ہے، کہیں ان کے چہرے کی قسم ہے، کہیں ان کے چلنے کی قسم ہے، کہیں ان کے وجود کی قسم ہے، کہیں ان کے شہر کی قسم ہے۔ یہ ساری قسمیں میرے نبی کے قرآن میں موجود ہیں، لیکن قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے نبی کی نہیں، نبی کے صحابہ کی نہیں، صحابہ کے گھوڑوں کی نہیں، گھوڑوں کے اڑنے والی جو ان کے پاؤں کے جو کھر ہے، کھر کی نہیں، کھروں سے اڑنے والی جو دھول ہے، ان دھول کی نہیں، اس دھول جس پتھر پر جم جائے اس دھول کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اور قرآن میں سورۃ اترائی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، میرے نبی مجھے قسم ہے تیرے نبی تیرے صحابہ کے گھوڑوں کے ٹاپو سے اٹھنے والی دھول کی، اور مجھے قسم ہے تیرے صحابہ کے اور تیرے صحابہ کے گھوڑوں کے اور تیرے صحابہ کے گھوڑوں کے پروں سے اڑنے والی چنگاری کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی۔ کیا درجہ دیا ہے اللہ نے میرے نبی کے صحابہ، کیا درجہ دیا ہے۔ میرے بھائیوں اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم اس محبت کے اندر اسی درجے چلیں گے جس درجہ میرے نبی نے ہمیں دیا ہے، جو محبت کا طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ تمام صحابہ لائق تقلید ہے، اور میرے نبی کا پورا خاندان اور میرے نبی کا پورا گھرانہ ہمارے لیے محبت کا درجہ، محبت کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو ایک بات سناؤں،
بس ایک آج کل وہ بات بہت